الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اوس اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی راہ خدا جو خدا بینو خدا داں مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئن للہ المدد شیئن للہ المدد شیئن للہ بغیر داب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکست نارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم سنیم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. معزز محتشم علماء کرام سادات کرام اراکین مسجد حاضہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام مل کر کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ قریب اور قریب آ جائے. بعد والوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں, آ جائے قریب آئے. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد. اے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد. ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک کلام کے 2-3 شعر میں پسند ہے مجھے بہت زیادہ، حضرت ادیب رائے پوری کا کلام. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قدر آب ریت پر، قطر آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر. ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر. لذت سوزش بلال، شوق شہادت حسین، لذت سوزش بلال،
شہادت حسین، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسا کلام ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسا کلام ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، امام علی مقام، امام علی مقام، شہیدان کربلا، شہیدان امام علی مقام زندہ باد۔ اللہ جل وعلا کا فضل و کرم احسان، اہل بیت پاک اصحاب عظام کا صدقہ کہ ہم اور آپ اس محفل پاک میں آج ہمارا 9واں دن ہے الحمدللہ، اور بحمد اللہ تبارک و تعالی اپنی کم علمی کے اعتراف کے باوجود ہم سے جو ہو سکا ہم نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، عقائد و نظریات کے حوالے سے، جنہوں میں شمع عشق رسالت، شمع عشق نبوت کے ساتھ ساتھ شمع عشق محبت صحابہ و اہل بیت جگانے کی، اس کی لو کو تیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمارا آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں دام درم قدم سخن حصہ لیا، پروردگار سب کو دارین کی خوشیاں اور برکتوں سے، عظمتوں سے، نعمتوں سے، رفعتوں سے، سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضائل کل ذکر ہوئے، آج بھی امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کچھ اختصار کے ساتھ اور جمعیت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اپنا روح سخن واقعات کربلا کی طرف ہم موڑیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کا نام ہے۔ حسین ڈفرینشیٹ کرتا ہے باطل کو حق سے،
حسین ڈیفائن کرتا ہے حق اور باطل کو. حسین رضی اللہ ڈیفائن کرتا ہے. لفظ حسین کی بات کر رہا ہوں, ذات حسین کی شان بہت بڑا, میں صرف لفظ حسین کی بات کر رہا ہوں. لفظ حسین یہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے بزدلی کو اور بہادری کو. لفظ حسین ڈیفرینشیٹ کرتا ہے وفا کو اور غداری کو. لفظ حسین ڈیفرینشیٹ کرتا ہے عشق کو اور بے وفائی کو, محبت کو اور بے وفائی کو. عشق کا استعارہ ہے حسین. پتہ نہیں آپ تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی. عشق کا استعارہ ہے حسین. عشق کی آئیڈینٹی ہے حسین. جرأت اور شجاعت اور بہادری کی پہچان ہے امام حسین. حسینیت کا مطلب حقانیت ہے. حسینیت کا مطلب حق پرستی ہے. کلمت الحق کا اعلان کرنا ہے جابر حکمراں کے سامنے. طلب نیٹا چاٹنے, نو بوٹ لکنگ, اونلی ٹروتھ اسپیکنگ. دس از حسینیت. واٹ از حسینیت؟ حسینیت is to speak truth whether people like or dislike, whether people agree with it or don't agree with it. What is Husainiyat? Now everybody is claiming we also Hussaini, we all Hussaini. Remember this, if you claim to be Hussaini, you have to speak the truth. You cannot be apologetic and claim to be Hussaini. You cannot claim to be Hussaini at the same time you are licking someone's boot. That doesn't make you Hussaini. These are only lip service. Mere words doesn't serve. Hussainiyat کیا ہے اور امام حسین نے کیا بتایا ہے؟ یہ تاریخ, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حقانیت کے علم بردار ہے, صداقت کے علم بردار ہے, سچائی کے علم بردار ہیں, تقوی کے علم بردار ہیں, طہارت کے علم بردار ہیں, پرہیزگاری کے علم بردار ہیں, وفا کے علم بردار ہیں, وفا شعاری کے علم بردار ہیں, قربانی کے علم بردار ہیں. کیوں نہ ہو حسین اس جد کا پوتا ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ وہ صداقت کے علم بردار, قربانی کے علم بردار, عشق کے علم بردار. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام, ابھی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. میرے عزیز, ابراہیم خلیل اللہ اللہ جل وعلا کی محبت اور اس کی خلت میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے. جس چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا سب قربان, پروردگار عالم کے لیے سب قربان. امتحان گاہ عشق میں ابراہیم خلیل اللہ کبھی ناکام نہیں ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, چند باتوں سے پروردگار نے آزمایا, ساری باتیں پوری کر کے دکھا دی. میں تھوڑا آپ کو پیچھے سے لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ہیں کون جن کا ذکر آپ کرنے بیٹھے ہیں. یہ ہیں کون, آپ سمجھئے ان کی تاریخ کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے. میرے پاس تفسیر کا وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ تفسیر 5 اور 6 کو اس موضوع پر کروں گا نوری مسجد میں.
5 اور 6 اگست کو، تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے کیونکہ ہمیں فضائل بھی بیان کرنے ہیں اور واقعات بھی بیان کرنے ہیں، 5 اور 6 کو انشاءاللہ۔ تو اس عنوان پر کہ امام حسین کون ہے یہ ہم وہاں بتائیں گے آپ کو، تو آنے کا بھی تو بہانہ چاہیے نا۔ اب جس کو سننا ہوگا وہ آئے گا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جہاں جہاں جس طریقے سے پروردگار عالم نے آزمایا، ہر امتحان پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے اترے، ہر امتحان پہ کھڑے اترے، سب قربان، مال قربان، جان قربان، اولاد قربان، اولاد قربان۔ یہ ہے ہسٹری رسول اللہ کے خاندان کی۔ اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے برداشت کر لیا، کیسے صبر آیا۔ ہم نے کہا کہ اگر ہسٹری پتا ہوتی تو تمہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں تو کربلا کے میدان میں تو دوسروں نے ذبح کیا، یہ تو وہ خاندان ہے جو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہو تو، اللہ کا حکم ہو۔ اور جب وہ رضائے الہی ہے کہ سارا کنبہ شہید کر دیا جائے، تو جو رب کی رضا وہ حسین کی رضا۔ آپ سمجھے؟ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ دو ذبیح کون ہیں؟ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی تفصیل 5 اور 6 کو، کیونکہ اس طرف میں گیا تو 15 منٹ نکل جائیں گے۔ انا ابن الذبیحین، ان کے بھی نام قرآن نکلا تھا، اور حضرت عبد المطلب تیار تھے، ہاں منت مانی تھی، منت مانی تھی، منت پوری ہو گئی تو ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ اور قرآن جتنی مرتبہ ڈرا نکالا، ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ تو پھر فرمایا کہ بس اب اس کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے حضرت عبد المطلب، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے آگے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے زمین میں امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم، تجھے زمین میں امامت، تیرے سر پہ امامت کا تاج رکھنے والا ہوں۔ عرض کی قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں بھی رکھنا، میری اولاد میں بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کا ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جو ظالم ہوں گے وہ نہیں بن پائیں گے۔ جو ظالم ہوں گے انہیں بادشاہت نہیں، انہیں امامت نہیں ملے گی، لیکن جو ظالم نہیں ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، انہیں امامت ملے گی۔ دعائے ابراہیمی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، خود ارشاد فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یعنی دعا ہوں جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی۔ کعبہ تعمیر کیا، وہ تفصیل ہے پوری، اسی لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے، اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہماری تاریخ، اور یہ ہے امامت کا تاج خانوادہ رسالت میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ سمجھیں، آپ امام حسین کون ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی محبت فرماتے ہیں، دعا فرمائیے اللہم انی احبہما، ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی محبت کر، واحب من یحبہما، اور اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر۔ جو اللہ کے حبیب سے محبت کرے
اس کا عالم یہ ہے کہ جنتی وہ اللہ کا پیارا، اور جسے حضور چاہے اس کی شان اور عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور جسے حضور کہیں کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک مرتبہ سرکار مسجد نبوی سے تشریف لا رہے تھے اور چادر اوڑی ہوئی تھی اور دو چیزیں ابھری نظر آ رہی تھی جیسے کوئی چیز ہے، تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب چادر ہٹائی تو دونوں شہزادے اندر تھے۔ اب ایک اور حدیث میں آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باہر ہیں گھر کے، آپ نے پکڑنا چاہا، امام حسین نے دوڑنا شروع کر دیا، لاڑ میں پیار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شان نبوت کے ساتھ، پیچھے پیچھے امام حسین کے سارے بچے دیکھ رہے، لوگ دیکھ رہے، میرے آقا امام حسین کے پیچھے تشریف لے جا رہے ہیں، امام حسین آگے آئے، چشم تصور میں وہ منظر تو آپ لانے کی کوشش کریں نا، اللہ اکبر، امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے امام حسین آگے آگے، کچھ دور جانے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغوش میں لے لیا اور ایک ہاتھ سے آپ کا سر مبارک پکڑا، دوسری ہاتھ سے دوسرے دستے مبارک سے آپ نے ٹھوڈی اٹھائی، ٹھوڈی اٹھانے کے بعد میں اپنا لب مبارک امام حسین کے لبوں پر رکھ دیا اور منہ کھول کر کے بوسا لیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حدیثوں میں آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کا لعاب یمتص چوسا کرتے تھے، کیسے چوستے تھے؟ کما یمتص الرجل التمرہ، جیسے کہ کوئی آدمی کھجور کھانے کے بعد گٹلی چوستا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ دین ہے، حضور کی ان کے ساتھ محبت یہ دین ہے، ارے ورنہ حدیث میں کیوں ہوتی؟ ارے ہزاروں باپ ہیں، ہزاروں جد ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ امام حسین دین کا حصہ۔ اب سمجھ میں آیا؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ ہست حسین۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ حضور پکڑے تو حدیث، بوسا دے تو حدیث، گود میں لے تو حدیث، کاندھے پہ یہ سوار ہو تو حدیث۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، کاندھے پہ سوار ہے امام حسن مجتبیٰ، کہا کہ پیارے بڑی پیاری سواری پائی ہے، میرے آقا نے فرمایا سوار نہیں دیکھ رہے ہو، سوار کی شان کا ہے یہ بھی تو دیکھو، سبحان اللہ۔ اب ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی نبی اکرم کی بارگاہ میں، آنکھوں سے اشک رواں ہے، عرض کی ابا حضور رات سے حسن و حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، تشریف لے گئے کہیں؟ روایتوں میں آیا آپ حاضر ہو کر کے عرض کی، اقبلت فاطمہ تبقی فقال لها یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کے ابو کے و امی، فدا کے ابو کے ما یبکی کے، میرے تمہارے والد تم پر فدا ہو، یہ فدا کے ابو کی، تمہارے والد تم پر قربان ہو، میرے آقا فرما رہے، سیدہ تشریف لائی تھی، بولے نا سبحان اللہ، روتی بھی تشریف لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ تم پر فدا ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا یہ بتاؤ، ما یبکی کے، کس چیز نے تمہیں رلایا؟
تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا قالت ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا، رات میں نکلے ہیں، رات سے غائب ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ رات کہاں گزاری، کس عالم میں گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبکی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فإن خالقهما قد وکل لهما ملکا یحفظهما، کہا کہ ان کا پروردگار ان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مامور کیے ہوا ہے، ایک موکل ہے، وکلا ایک موکل ہے جو حفاظت کرتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو تم سے ہم سے زیادہ ان سے پیار ہے، اس نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے حسنین کریمین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فقام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملاحظہ فرما دیا، بنو نجار کے باغیچے میں تشریف لے گئے، امام حسن امام حسین، ان کو دیکھ کر سیدہ کائنات بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے نے سایہ کیا ہوا ہے، ایک فرشتے نے پر بچھایا ہوا ہے، ایک فرشتے نے پر بچھایا ہوا ہے، یہ زمین پہ نہیں سوئے ہوئے ہیں، یہ بظاہر آپ کو زمین پہ نظر آ رہے ہیں لیکن زمین پہ نہیں ہے، فرشتے کا پر نیچے بچھا ہوا ہے، اس پر آرام فرما رہے ہیں۔ کہا کہ دوسرے فرشتے نے اپنے پر سے سایہ کیا ہوا ہے، ورنہ اتنی تیز دھوپ میں نیند کس کو آتی، یہ تو بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں، بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے، ایک فرشتے نے جو ہے ایک پر نیچے ڈالا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سرکار جھکے اور دونوں کو بوسا دیا، سبحان اللہ، دونوں کو بوسا دیا، قربان جائیے قربان جائیے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، فاطمہ کبھی گھبرانا نہیں، یہ کہیں بھی چلے جائیں فرشتے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اسی لیے فرمایا حسین صبت من الاسباط، میرا حسین صبت ہے، صبت کا ایک معنی ہوتا ہے نواسا، پوتا، لیکن صبت کا ایک معنی حضرت ملا علی قاری نے جماعت بیان فرمایا، امت کا معنی ہے، ایک پوری جماعت ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انجمن ہے، میرا حسین انجمن ہے، جہاں جائے گا پوری انجمن لے جائے گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسین کربلا میں سارا کنبہ شہید کرے گا لیکن پھر بھی انجمن ہوگا، پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوں گے۔ اب دیکھیے امام حسین کی آل پاک کہاں کہاں نہیں موجود ہیں، کیسے جلوے بکھیر رہے ہیں، کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بر صغیر عرب ممالک ساری دنیا میں دیکھیے، سادات کرام کی شان دیکھیے، غلغلہ دیکھیے حسینی سادات کی، خصوصی شان ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی۔ اللہ اللہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری سے لے کر کے سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے لے کر کے علاء الدین صابر کلیر سے لے کر کے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے لے کر کے آہا سید محمد بندہ نواز، گیسو دراز، شمس عالم، قطب عالم، بولیے سبحان اللہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، شاہ برکت اللہ عشقی، برکت اللہ عشقی، میر عبد الواحد بالگرامی، شاہ عبد الجلیل بالگرامی، حضور اچھے میاں، حضور سترے میاں، آل رسول احمدی، سرکار آل رسول کے بعد حضور ابو الحسین احمد نوری۔ اللہ اللہ، کیسی کیسی شخصیات ہیں، یہ ہے گلشن، یہ ہے جماعت، یہ ہے کنبہ، اور ناگپور کے شہنشاہ اللہ
کے بیٹے کی یہ شان ہے، 1400 سال بعد والے بیٹے کی شان یہ ہے کہ ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کیا جانو گے امام حسین کیا ہے؟ ارے وہ منکر اعظم، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے۔ حسین صبتم من الاسباب، جلوے ہیں عرب شریف، آپ دمشق جائیے، آپ عراق جائیے، آپ ایران جائیے، ہر طرف ڈنکے ہیں ڈنکے، یہ ہے صبتم من الاسباب، یہ میرا بیٹا خاص ہے، خاص۔ اللہ اللہ، ایک دن سید کائنات حاضر خدمت ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، 2 بیٹوں کو لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کیا مانگنے کے لیے تشریف لائے تھے؟ مال، دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی؟ نہ، وہ تو کچھ اور مانگنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور ان کا سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، آپ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ یا فاطمہ میں نے دیا، اما حسن فلہ ہیبتی وسوددی، حسن کو میں نے اپنی ہیبت دے دی اور حسن کو میں نے سرداری دے دی، سوددی سرداری اور ہیبت۔ فرمایا کہ وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَإِنَّ لَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حسین کو میں نے اپنی جرأت دی ہے، واہ، جرأت دی ہے، جرأت، ہمت دی ہے، شجاعت دی ہے، سخاوت دی ہے۔ سخاوت بھی بے مثل و بے مثال ہے، رسول اللہ کی سخاوت کا صدقہ، اور سخاوت کا یہ عالم ہے، آج بھی دل سے مانگو، صرف تصور کر کے مانگیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مراد پوری ہوگی۔ عقیدت شرط ہے، حسن عقیدت شرط ہے، آج بھی باڑا بٹ رہا ہے۔ امام حسین کا فیضان پوری دنیا میں عام و تام ہے۔ ارے ان شہزادوں کے پاس جو مل رہا ہے، ان کے جد کریم کا تو صدقہ مل رہا ہے۔ دنیا یوں ہی جا رہی ہے، میٹھا نیم شریف جا رہی ہے، تاج آباد شریف جا رہی ہے، حضرت عبداللہ شاہ بابا کے یہاں جا رہی ہے، سیدنا محمود علی قادری بغدادی کے یہاں جا رہی ہے۔ کوئی بیوقوف نہیں ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں، جہاں کچھ نہیں ملے کوئی نہیں جاتا ہے۔ جی ہاں، سب کے پاس جو نا ٹائم کم ہے، لیکن ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ جو بڑھ رہا ہے یہ فیضان ہے مولا کائنات کا، اور وسیلہ ہے امام حسین کا۔ یہ سخاوت حضور نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ لو فاطمہ، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ اکبر، سب سے زیادہ پیارا اہل بیت میں کون ہے؟ کہا کہ حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر آپ کے حلقوم پر بوسے دیتے، زبان مبارک چساتے، زبان مبارک چساتے، اپنی زبان مبارک چساتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں تھا، ایک دن بالا خانے پر حضرت ابراہیم رسول اللہ کے شہزادے امام حسین یہ دونوں کھیل رہے تھے، چھوٹے بچپنے کا زمانہ، 9 عمری۔ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے ایک، ابراہیم یا حسین، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا واپس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ ابراہیم اگر انتقال کریں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین کو کچھ ہوا تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ مجھے اپنی تکلیف گوارا ہے، فاطمہ کی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں ابراہیم کی موت پر راضی ہوں، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم ابن محمد رسول اللہ سرکار کے شہزادے تھے، اور اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ پوری گود بھر جایا کرتی تھی، بڑے خوبصورت، بڑے نورانی رسول اللہ کے شہزادے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس بلا لیا، واپس لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی تدفین فرمائی، آنکھوں سے اشک جاری تھے سرکار کے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور میں اس بات پر، ہر بات پر تیری راضی ہوں، لیکن جس پر میں قادر ہوں اس کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، آنسوؤں پر میرا قبضہ نہیں ہے۔ آنسو بہہ رہے تھے سرکار کے، بیٹا انتقال کرے، سرکار رحمت للعالمین بڑے کریم ہیں، تو اشک جاری تھے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیار آتا تو سرکار فرماتے یا من فدیتہ بابنی علیک، اے پیارے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ کہا کہ اے پیارے جس پر میں نے اپنا بیٹا نچھاور کیا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ کتنا پیار کرتے ہیں سرکار، کتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس سے محبت کر لے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی، روایت اور واقعات بہت سارے، لیکن اب وقت کی تنگی پیش نظر ہے، ہم اپنا روئے سخن واقعات کی طرف اور واقعات کربلا کی طرف موڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی شان ہمارے بیان سے بہت ماورا ہے، بہت بلند ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سن 60 ہجری میں ہوا، اور جب یزید تخت نشین ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا تھا۔ اب یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے جانشین کیوں مقرر کیا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے علم میں اس کا فسق و فجور نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا تھا، تو یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ پریسیڈنٹڈ نہ ہو، تو پہلے اس کی ایگزامپل اور اس کی مثال موجود تھی خلافت راشدہ میں۔ فسق اس کا پوشیدہ تھا، فسق بعد میں ظاہر ہوا، تو جب اس کا فسق ظاہر نہیں تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ تیسری وجہ یہ کہ آج بھی باپ کی جگہ بیٹے سجادہ تو بنتے ہی ہیں، تو سارے سجادہ تو اپنے بیٹوں کو ہی سجادہ بناتے ہیں، تو وہ تو بادشاہ تھی نا، وہ خلافت راشدہ تو نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی، تو بادشاہیت کے نظام میں تو یہ چیز روا ہے، اور آج بھی روحانیت کی بھی گدیوں پر صاحب سجادہ جو ہے اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو بٹھاتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو تان کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب اگر کوئی تان کرے تو بات بہت دور جائے گی، اور اس کے الزامی جوابات بھی دیے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ سارا کربلا کا واقعہ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے ہوا، رافضی یہی کہتے ہیں، ان کا الزام ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی کچھ ہمارے سنی بھائی بھی ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر کے وہ بھی کہنے لگے، تو ہمارے علماء نے اس کے چند جواب دیے۔ تو الزام جو ہے وہ ہم نے اس کے پہلے ہی کہا تھا، حضرت امیر معاویہ پر تان کرو گے تو الزام امام حسن پہ آئے گا سارا۔ وہ اس طرح آئے گا کہ اگر امام حسن نے صلح نہ کی ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، 40,000 آپ کے ہاتھ میں تھے، جنگ کرتے، مقابلہ کرتے، ملک شام فتح ہوتا، چاروں طرف مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی، امام حسن مجتبیٰ کی، اہل بیت پاک کی، تو واقعہ کربلا ہی نہیں وقوع پذیر ہوتا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوتا، امام حسن ہی فتح کر لیتے۔ 40,000 لشکر تو ساتھ میں تھا، آپ نے صلح کیوں فرمائی؟ مہلت مل گئی۔ دوسرا یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی علم میں تھا واقعی کربلا ہونے والا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیتے کہ بھائی اپنے بیٹے کو سجادہ اپنا نائب مت بنانا، اپنا ولی عہد اور ولی عہد جانشین مت بنانا، بادشاہ اپنے بعد مت بنانا۔ سرکار نے نہیں، سرکار نے دعا فرمائی امام حسین کے لیے، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کہ اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، اجر عطا فرمانا۔ کوئی بدبخت یہ بھی تو کہہ سکتا ہے جواب میں کہ اللہ نے نہ یزید کو پیدا کیا ہوتا نہ کربلا کا واقعہ ہوتا، تو معاذ اللہ، تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے اس سلسلے میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ولی عہد کرنے میں مورد الزام نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شرعاً ناجائز و حرام ہوتا، بس سمجھ میں آئی؟ کوئی ایسا کام نہیں کیا، اس کا فسق و فجور بعد میں ظاہر ہوا جب وہ خلافت کے تخت پر بیٹھا، پھر بدعنوانیاں شروع کی۔ پہلے ہوگا بھی تو حضرت امیر معاویہ کے علم میں نہیں تھا، تو جو مستور الحال ہو اس کے تعلق سے اگر کسی نے کوئی اقدام کیا تو اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جس کے حالات پوشیدہ ہوں، علم نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ یہ میں نے شروع میں اس لیے عرض کر دیا کہ اس راستے سے بھی بہت لوگ بہکاتے ہیں۔ ایک اور اس طریقے سے اعتراض کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ صلح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط کا لحاظ نہیں کیا گیا، تو انشاءاللہ اس عنوان پر میں کسی اور موقع پہ بات کروں گا، کیونکہ ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ سب سے پہلے تو اس کی سند اور جو شرائط صلح تھی ان شرائط پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا، اس سلسلے میں اہل سنت کے بزرگوں کا جو موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کے پاس تبرکات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ مبارک تھے، ناخن مبارک تھے، سب آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ سرکار کا جو ہے پیرہن مبارک، سرکار کی چادر مبارک، وصیت کی کہ مجھے ان چادر میں لپیٹ دینا، یہ تبرکات میرے آنکھوں پہ میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، اور اس کے بعد پروردگار عالم کے سپرد مجھے کر دینا۔ آپ کا انتقال ہوا، یزید تخت پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلے جو مقتدر ہستیاں تھیں، مقدس ہستیاں تھیں اور انفلوئنشل پرسنالٹیز جو تھی حجاز مقدس میں، کہا کہ ان کی بیعت لینا زیادہ ضروری ہے۔ ان سے اسے خطرہ تھا کہ لوگوں کا میلان ان کی طرف ہو سکتا ہے، جن میں سر فہرست امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے متبرک ہستی، سب سے عظیم ہستی امام حسین کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ حرم شریف میں آتے ہوئے دیکھا، مکہ شریف، اور امام حسین جیسے تشریف لائے حرم پاک میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج روئے زمین پر ان سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا۔ حرم پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ شان تھی، تو اس نے کہا کہ ان سے عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اس طریقے کی مقتدر ہستیاں ہیں، ان سے بیعت لینا ضروری ہے۔ اگر ان سے بیعت نہیں لیں گے تو سارے لوگ میری حکومت پر اور بادشاہت پر اگری نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے۔ قاصد کو بھیجا، ولید تھا گورنر مدینے کا، اس کے پاس قاصد پہنچا، رات کے اندھیرے میں خبر سنائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے ترجیحہ پڑھا، کہا کہ یہ معاملات ہیں، حکم یہ ہے یزید کا کہ ان سے بیعت لی جائے۔ مروان بھی پاس میں موجود تھا، کہا کہ ہاں سب کو بلاؤ۔ جیسے ہی ولید نے پیغام بھیجا قاصد کے ذریعے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین، بہت تیز تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یقیناً حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ بیعت کی بات ہے۔ آپ نے سامان لپیٹا، سیدھے مکہ شریف روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑا ٹائم سے نکلے لیکن وہ بھی تشریف لے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اس نے یہ ساری باتیں سنائی کہ انتقال ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ترجیحہ پڑھا،
اس کے بعد میں کہا کہ حکم یہ ہے کہ آپ کی بیعت لی جائے، اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو چھپ کر کے بیعت کرے، میں تو علی اعلان بیعت کروں گا، اگر بیعت کرنی ہوگی تو علی اعلان کروں گا، میں اس طرح کمرے میں چھپ کر کے بیعت نہیں کروں گا، مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے، مہلت دیجئے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو رات بھر کی مہلت دیتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ اگر بیعت نہ کی تو سختی یہیں پر ہوگی، مدینے کی بے حرمتی ہوگی۔ اب وہاں پر مروان موجود تھا، مروان نے کہا کہ جانے مت دو ان کو، ابھی بیعت لے لو، اور بیعت نہ کریں تو شہید کر دو، قتل کر دو۔ ولید نے کہا کہ تو شہزادہ رسول کو قتل کرنے کی بات کرتا، شہید کرنے کی بات کرتا، مجھے ساری دنیا کی دولت بھی اگر ملے تو میں ان کو شہید نہیں کروں گا، ساری دنیا کی دولت بھی ملے تو میں شہید نہیں کروں گا۔ مروان نے کہا کہ تو نے موقع گنوا دیا، اب یہ تجھے یہاں نہیں ملیں گے، یہی موقع تھا، تو چاہتا تھا فورس کر کے بیعت لے سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں حضور امام علی مقام کے شان میں، امام حسین کے شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سرکار امام علی مقام تشریف لائے، گھر والوں کو اطلاع دی، ایسا ایسا پیغام آ چکا ہے اور جبرن بیعت کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ان حالات میں مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا جائے، مکہ شریف جایا جائے۔ جو بھی ضرورت کی چیزیں میسر آ سکتی تھی آپ نے سمیٹی، گھر والوں کو لیا اور راتوں رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ اکبر! مدینۃ الرسول کو چھوڑنا یہ اتنا دشوار گزار مرحلہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ، اور نبی کی آخری آرام گاہ وہ مقام ہوتا ہے جو نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نبی کی آرام گاہ بناتا ہے۔ اور وہی مدینہ جہاں پر حسنین کریمین کی ساری زندگی گزری، وہ مسجد نبوی، سرکار کی آغوش مبارک، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری یادیں مدینے سے وابستہ۔ مدینہ ہے، کونین کا تاج ہے، سارے شہروں میں سب سے پیارا شہر ہے۔ اب وہ شہر امام علی مقام چھوڑ کر کے جا رہے، نبی اکرم کی بارگاہ میں آخری سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد رخصت ہوئے۔ کہا کہ نانا جان، آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اگر یہاں ٹھہرے گا تو امن و امان کو خطرہ ہے۔ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، راتوں رات کے اندھیرے میں شہزادہ رسول تشریف لے گئے۔ 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو امام علی مقام مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی اہل مکہ کو پتہ چلا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، سب خوش ہو گئے کہ شہزادہ رسول تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے عمرہ فرمایا، وہاں کچھ دن قیام فرمایا، لوگ جوق در جوق آتے، زیارت کرتے، دعائیں لیتے، برکتیں حاصل کرتے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت حاصل کرتے، فیض حاصل کرتے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب وہاں جیسے ہی کوفہ میں ان لوگوں کو پتہ چلا جو شیعان علی کہلاتے تھے، حضرت علی کے چاہنے والے، عاشق کہلاتے تھے، انہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے کا پلان بنایا۔ سلیمان بن سرد کے مکان پر محفل ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر خوشی کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد میں کہا کہ اب جلدی سے امام علی مقام کو دعوت دی جائے کہ وہ تشریف لائیں کوفہ، اور کوفہ تشریف لا کر کے یہاں ہزاروں لوگ ان کی بیعت کریں گے، اور اس کے بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا ہم دمشق پر بھی قبضہ کریں گے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ خطوط لکھنے شروع کیے، مکہ المکرمہ میں قاصد روانہ کیے۔ 1 2 3 نہیں، چند مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کے اندر اتنے سارے خطوط جمع ہو گئے۔ رمضان کے اخیر تک 150 خطوط۔ اس زمانے میں ایک خط کو پہنچنے کے لیے ہفتوں لگتے تھے، کبھی کبھی مہینہ۔ اب ایسے عالم میں 150 خطوط، اور بعض روایتوں میں 500 خطوط کا بھی ذکر ہے، 500 خطوط، اور ایک روایت میں 1200 کا بھی ذکر ہے۔ چلیے ہم درمیان والی روایت ہی اگر اوسط درجے کی مانے تب بھی 500 خطوط اس زمانے میں، اور اس کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ حضور
آپ تشریف لائیں، آپ شہزادہ رسول ہیں، یہاں ہزاروں لوگ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست کرم پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہمیں مجبوراً اس کی بیعت کرنی پڑے گی، اور اگر ہم نے اس کی بیعت کرنی پڑی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے قیامت کے دن کہ پروردگار، ہم نے شہزادہ رسول کو دعوت دی تھی، شہزادہ رسول کو ہم نے بلایا تھا، خطوط لکھے تھے، اتنے سارے خطوط لکھنے کے باوجود وہ ہمیں بے آسرا چھوڑ گئے، پھر ہماری مجبوری تھی، ہم کیا کرتے، ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ اس مضمون کے خطوط بھیجتے رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت سارے خطوط آ گئے تو آپ نے کہا کہ اطمینان خاطر کے لیے میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے اور حالات کا جائزہ لے کر کے مجھے رپورٹ دیں گے، ان کی رپورٹ کے مطابق میں آگے کے اقدام کروں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ پہنچنے پر بڑا زبردست استقبال کیا گیا، اہلاً و سہلاً کہا گیا، آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ 12,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی، آپ کو اطمینان ہوا مزید بیعت ہو رہی ہے، سینکڑوں لوگ روزانہ بیعت کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، تو 40,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کر ڈالی چند دنوں میں، 40,000۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ اب بیعتوں کا سلسلہ جاری تھا، بیعتوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن وہاں پر گورنر کوفہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، تو انہوں نے کوئی سختی نہیں کی، لیکن انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ایک دن کہ لوگوں جو آپ لوگ کر رہے ہو اہل کوفہ، یہ یزید کے خلاف یہ انتہائی نقصان دہ اقدام ہو سکتا ہے، وہ غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا، انتقامی کارروائی کرے گا، لہٰذا آپ لوگ اس اقدام سے باز آئیے، یہاں بیعت مت لیجئے، آپ بھی خطرے میں پڑیں گے اور امام کو بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل کو بھی خطرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور آپ کا چونکہ قیام مختار ابن عبیدہ ثقفی کے گھر پہ تھا، لوگ جوق در جوق آتے اور مرید ہوتے جا رہے تھے، یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور وہاں پر یزید کے جو جاسوس تھے وہ موجود تھے، تو انہوں نے لیٹر لکھی، لیٹر لکھ کر کے یزید کو اطلاع دی کہ یہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں، کوفے میں بیعت کا سلسلہ۔ اور جیسے ہی یزید کو یہ پتہ چلا وہ آگ بگولا ہو گیا، کہا کہ کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، عراق ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو، یہ بصرہ کا گورنر تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، کہا کہ فوراً اپنے ساتھ ایک فوج لے کر کے جاؤ اور وہاں کی کمان سنبھالو، کوفہ کی کمان سنبھالو۔ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، ڈیزالو کر دیا، ان کو ایکسپیل کر دیا، پروانہ لے کر کے اس کو فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا، اپنا نائب، اور پھر یہ نکلا، لیکن فوج ساتھ میں نہیں لی، فوج سے کہا کہ تم آہستہ آہستہ آنا، میں اکیلا چند لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے 1-2 غلاموں کو اور چند معتمد لوگوں کو لے کر کے نکلا، اور قادسیہ میں فوج چھوڑ دی، اور کہا کہ تم لوگ آہستہ آہستہ آؤ۔ اور اس نے راستہ بدل کر کے حجاز والا راستہ، یعنی ایسا لگے نہیں کہ یہ سیدھے بصرہ سے آ رہا ہے، بلکہ ایسا لگے جیسے مکے اور مدینے سے آ رہا ہے، اس روٹ سے آیا، اس روٹ سے رات کے اندھیرے میں آیا۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دیا تھا کہ یہاں 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، آپ کے وکیل اور نمائندے کے طور پر میں نے بیعت لے لی ہے، آپ اطمینان سے تشریف لائیں، یہ امن و امان کا گہوارہ ہے، کوفہ عاشقان اہل بیت کا شہر ہے، شیعان مولائے کائنات اور وفاداران مولائے کائنات کا شہر ہے،
آپ کو کسی بھی اندیشے اور خطرے کی ضرورت نہیں ہے، محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تشریف لائیں، خط لکھ دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خط ملا تو آپ نے تیاریاں شروع کر دی۔ اب چونکہ یہاں پر کوفے میں ماحول تھا کہ امام علی مقام تشریف لانے والے ہیں، تو لوگ کافی پرجوش تھے، اتساہت تھے، منتظر تھے۔ اب جب رات کے اندھیرے میں قافلہ حجاز کے راستے سے آیا تو لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، نبی کے شہزادے کو مرحبا ہو، مرحبا ہو، شہزادے رسول کے لیے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ رات کے اندھیرے میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہے کہ کون کون بہت خوش ہے امام علی مقام کے آنے پر، اور حکومت کے خلاف کون کون ہے، اس نے چہرے پہچاننے شروع کر دی۔ اور اس طریقے سے جب گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو بجائے اس طرف جانے کے مختار کے گھر کی طرف، یہ سیدھے گورنر ہاؤس کی طرف جانے لگا۔ تو کسی نے کہا کہ شہزادہ رسول ادھر جانا ہے، تو اس کے غلام نے کہا کہ شہزادہ رسول نہیں ہے، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم تو شہزادہ رسول سمجھ کے استقبال کرنے آئے تھے۔ بھیڑ جمع ہو گئی تھی، بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ اب یہ گورنر ہاؤس میں گیا اور فوراً وہاں جانے کے بعد شہر کے سرکردہ افراد کی میٹنگ بلائی، جو یزید کے فیور والے تھے، اپنے جاسوس تھے، ان کے ذریعے سے چنندہ نمائندہ اور شہر کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے اس نے بہت سخت خطبہ دیا، ڈرایا، دھمکایا، وارننگیں دی، کہا کہ یہاں جو تم کر رہے ہو اس سے تمہارا بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ روک لیا، کہا کہ تم لوگ رکیے ابھی۔ اور ان لوگوں کو جب اپنے محل میں روکا، جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ لگانے کی کوشش کی حضرت امام مسلم بن عقیل کہاں ہیں، کہا کہ ان کی گرفتاری ضروری ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار کا گھر چھوڑ کے ہانی بن عروہ کے منتقل ہو گئے۔ ہانی محب اہل بیت تھے، بڑے عاشق تھے، تو انہوں نے اپنے ہاں ان کو پناہ دی ہوئی تھی اور بیعت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب منقطع ہو گیا عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد، کیونکہ سب جانتے تھے یہ بڑا سخت گیر ہے، بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا جابر ہے، جلاد قسم کا آدمی۔ اب اس کی موجودگی میں کوئی بھی اقدام کرنا یہ جان جوخم میں ڈالنے والا کام تھا۔ تو سناٹا تھا، خاموشی چھائی ہوئی۔ امام مسلم بن عقیل گھر میں تشریف فرما، جو خاص لوگ تھے انہی کو پتا تھا، جیسے حضرت مسلم بن اوسج ازدی، ان کو پتا، چند لوگوں کو پتا تھا۔ اب کوئی آتا سچا عاشق اہل بیت تو اس کو چپکے سے بیعت کرواتے، ورنہ کسی کو ملاقات کی بھی اجازت نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اس کوشش میں تھا کہ کوئی سراغ لگے، پتا چلے کہ امام مسلم بن عقیل ہیں کہاں، کس کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب ہانی بن عروہ جو تھے یہ پرانے تعلقات تھے عبید اللہ ابن زیاد سے، لیکن چونکہ امام مسلم بن عقیل اس کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں میری باڈی لینگویج وغیرہ سے اس کو شبہ نہ ہو جائے، بڑا شاطر ہے یہ، اس لیے وہ کترا رہے تھے، ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ یہ پیسہ لے اور کسی طریقے سے پتہ لگا کہ امام مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے۔ اب بڑا شاطر غلام تھا وہ، اس نے سیدھے جامع مسجد کوفہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر کے نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھتا جاتا اور چہرے دیکھتا جاتا، کیونکہ منافقین کے اور فتینوں کے چہرے الگ ہوتے ہیں۔ وہ مخلصین کے چہرے دیکھنا چاہ رہا تھا، نہیں سمجھا؟ ارے بھائی سچے اہل بیت کے عاشق کون ہے، وہ چہرے دیکھ رہا تھا۔ باقی سب تو اس کو نظر آ رہے تھے کہ ڈرامے باز ہیں، مکار ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ کنارے میں ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، مسلم بن اوسجہ ازدی۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ سبحان اللہ، آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، بلا وجہ مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا، کسی اور سے پوچھئے، آپ مجھے ڈسٹرب مت کیجئے، میں عبادت میں مصروف ہوں، آپ کو میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں۔ کہا کہ حضور میں سچا عاشق اہل بیت ہوں،
محب اہل بیت ہوں، بتائیے میرے پاس 3000 درہم کا نذرانہ ہے، حضرت کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے میں بڑی دور سے آیا ہوں، نذرانہ بھی پیش کرنا، تھیلی دکھائی۔ اب 3000 درہم کو یوں تو لے کے ٹہلتا نہیں تھا اس زمانے میں، بڑی رقم تھی۔ تو انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے، اور لے کر کے ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے، لے کر کے اس کو، اب یہ وہاں پر بیٹھا، نذرانہ پیش کیا، کون کون گھر میں ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کافی دیر تک ساری چیزوں کا معائنہ کرتا رہا، اور معائنہ کرنے کے بعد یہ اس نے پھر بعد میں بڑے ادب سے اجازت چاہی کہ حضور میں آتا ہوں۔ تو کچھ لوگ مشائخ کے پاس بھی صرف جائزہ لینے کے لیے آ رہے ہوتے، تو سارے عقیدت مند نہیں ہوتے، مٹھائی بھی لے کر آئیں گے، تو وہ آیا تھا سب جائزہ لینے کے لیے، کون کون ہے، کیا ہو رہا ہے، جائزہ لے لیا اس نے۔ اب اس کے بعد میں جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو رپورٹ دی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، ہانی بن عروہ ہے، مختار ابن ابو ہے، سقفی ہے، فلاں 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 ہے۔ تو مختار بہت چالاک تھا، اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیا تھا، الگ کر لیا تھا، جیسے عبید اللہ ابن زیاد آیا اس کے بعد سے زیادہ انوالومنٹ نہیں رکھا اس نے، تو یہ اس کے قہر سے بچ گیا۔ ہانی بن عروہ اور دوسرے لوگ، مسلم بن اوسجہ، یہ سب ہٹ لسٹ میں آ گئے۔ رات میں عبید اللہ ابن زیاد نے قاصد کو بھیج کر کے، پیغام پہنچانے والے کو بھیج کر کے پیغام پہنچایا کہ امیر عبید اللہ ابن زیاد تمہیں یاد کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ تو ماتا ٹھنکا ہانی بن عروہ کا، لیکن کہ گئے بغیر چارہ نہیں، قاصد ساتھ میں آیا ہوا، تشریف لے گئے۔ تو خیر خیریت پوچھی، کیا حال چال ہے، آتے نہیں ہو یار، ملتے نہیں ہو، پرانے تعلقات ہیں، آنا چاہیے۔ تو کہا کہ نہیں تھوڑا طبیعت علیل ہے۔ کہا کہ طبیعت علیل ہے یا اپنے گھر کو خفیہ سازشوں کا اڈا بنایا ہوا ہے تم نے؟ کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کیسی بات کر رہا ہوں، جھوٹ بولتے ہو۔ کہا کہ نہیں تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے غلام کو سامنے پیش کیا، کہا کہ پہچانتے اس کو؟ یہ میرا غلام ہے معقل، اس کو میں نے بھیجا تھا 3000 درہم لے کر کے۔ جیسے وہ غلام سامنے آیا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی آپ نے آخری کوشش کی کہ کسی طرح امام مسلم بن عقیل کو بچایا جائے۔ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے انہیں دعوت نہیں دی، وہ خود تشریف لائے میرے گھر، اہل کوفہ نے لکھا تھا، خطوط لکھے، لیکن چونکہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور ہم عرب ہیں، گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرتے ہیں، میں انہیں جانے کی اجازت دے دوں گا، بس اتنا مجھے ٹائم دے دے کہ میں انہیں کہوں کہ بھائی آپ میرے گھر سے چلے جائیں، میرے گھر سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد میں پھر میری ذمہ داری نہیں، تم کو گرفتار کر لینا، تمہارے جو معاملات ہو۔ کہا کہ نہیں میں سب سمجھ رہا ہوں، تم نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، خفیہ بیعتیں جاری ہے، امیر یزید کے خلاف تم لوگ وہاں پر سازشیں کر رہے ہو، دمشق پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کچھ بحث و مباحثہ ہوا تو کہا کہ تمہیں میں سخت سزا دوں گا۔ اس نے چند ڈنڈے مارے حضرت ہانی بن عروہ کو، تو انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس محل میں اور بھی تلواریں چمکیں گی، تلواریں لہرائیں گی۔ کہا کہ اچھا تو مجھے بھی دھمکی دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں اس نے خوب پٹائی کی، زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، چہرے پر ڈنڈا مار مار کر کے، خون بہا کر کے ان کو ادھمرا کر دیا، حضرت عروہ بن ہانی بن عروہ کو اور مسلم بن اوسجہ کو، ان لوگوں کو۔ اب جناب والا جب ان کی گرفتاری کی خبر شہر میں پہنچی، امام مسلم بن عقیل اور آپ کے تمام معتقدین جن لوگوں نے بیعت کی تھی، اور عمرو بن الحجاج جو ہانی کا بہنوئی تھا، ہانی بن عروہ کا، وہ سارے آئے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر کے، 40,000 کم و بیش۔ ان لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا کہ ہمارے رشتہ داروں کو واپس کرو ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حملہ کرنے کے لیے اجازت چاہیے امام مسلم بن عقیل سے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیے، شرافت دیکھیے، کرامت دیکھیے، اور ان کا انداز دیکھیے، کتنا رحم دلانہ انداز تھا۔ کہا کہ ہم جنگ کی پہل نہیں کریں گے، ہم لڑائی کی پہل نہیں کریں گے، ہم اپنی طرف سے حملہ نہیں کریں گے، گورنر ہاؤس پہ بھی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ اس وقت کی جو سچویشن اور جو حالات تھے، اس وقت گورنر ہاؤس میں بہت زیادہ فوج نہیں تھی، اسی وقت اگر وہ حملہ کرتے تو فوراً سب کو گرفتار کر لیتے،
قید کر لیتے، گورنر ہاؤس میں بھی قبضہ ہو جاتا، پورے کوفہ پر قبضہ ہو جاتا. لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے طرف سے پہل نہیں ہوگی. اللہ اکبر، انتظار کیجئے. اب انتظار کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، موقع کا فائدہ اٹھایا، زخمی کی پٹیاں وغیرہ کر دی زخموں کی، ہانی بن عروہ، مسلم بن اوسجہ وغیرہ کی، اور جو دوسرے لوگ ذمہ داران تھے قاضی شرح کو بلایا جو کوفہ کے قاضی تھے. اور قاضی شرح حضرت مولائے کائنات کے زمانے سے قاضی تھے، کوفہ کے قاضی شرح بہت بڑے قاضی تھے، اور بعد میں تھے، بعد میں بھی کافی زمانے تک قاضی رہے قاضی شرح. ہاں، تو ان سے کہا کہ آئیے قاضی صاحب آپ دیکھیے یہ زندہ ہے، یہ ہانی بھی زندہ ہے، یہ ان کے رشتہ دار جن لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے ان کے سارے رشتہ دار باقاعدہ حیات ہیں، دیکھ لیجئے اور جا کر کے ان سے کہیے. تو جب قاضی شرح نے ان کو دیکھا تو ہانی نے کہا کہ کسی طریقے سے ان کو بتا دو کہ ہم گرفتار ہیں، ہم زندہ تو ہیں لیکن ہم کسی بھی حال میں یہاں سے نکل نہیں پائیں گے، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ قتل کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہمیں مار ڈالیں گے، ابھی چند لوگ ہیں، ابھی حملہ کر دیں تو گورنر ہاؤس پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، ابھی ان کی فوج راستے میں ہے، آئی نہیں ہے. یہ سارے حالات ان کے بھی علم میں آ گئے تھے، فوج کے آنے میں تھوڑا وقت لگے. لیکن قاضی شرح نے کہا کہ جاسوس ساتھ میں تھا، اطلاع نہیں دے سکتے تھے. وہاں جا کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ بھائی عبید اللہ ابن زیاد کے قید خانے سے میں آ رہا ہوں، دیکھ کر آ رہا ہوں، آپ کے تمام رشتہ دار صحیح سلامت ہے، کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے اور زندہ ہے. بس اتنا کہا انہوں نے، اس کے آگے وہ بھی بولنا نہیں چاہ رہے تھے. جاسوس بھی ساتھ میں تھا، آپ کو اپنی زندگی کا خطرہ بھی لاحق تھا، تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ وہ زندہ ہے. اتنا سننے کے بعد لوگ جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ رشتہ دار جو ہے وہ چھٹنے لگے. امام مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی مدت میں ان لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. فائدہ یہ اٹھایا کہ ساروں کو پکڑ کر کے فصیل پر چڑھا دیا اوپر، سب کو، لوگوں کا جوش کم ہو گیا تھوڑی دیر میں. شام کے وقت عصر کے بعد کے قریب ان لوگوں نے ان سب کو فصیل پر چڑھا کر کے اوپر سے سب کو دکھایا، کہا کہ یہ سارے تمہارے رشتہ دار، تمہارے قبیلوں کے سردار، تمہارے سرکردہ افراد معززین ہیں، سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑو، ان کا ساتھ چھوڑ دو تو ان کی جانیں بچیں گی، ورنہ ان کی جانیں نہیں بچیں گی. دھمکیاں دی. اب لوگوں نے آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کیا، دور ہونا شروع کیا، ایک ایک کر کے نکلنے لگے. مغرب کا وقت آیا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلیے جامع کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر کے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز آپ نے شروع کی، 500 لوگ موجود تھے 40,000 میں سے، باقی سارے جا چکے، اور جیسے آپ نے مغرب کا سلام پھیرا ایک بھی موجود نہیں تھا. اللہ اکبر، ایک بھی نہیں موجود تھا. سلام پھیرا، امام تنہا تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب امام مسلم بن عقیل نے اندازہ لگا لیا تھا کہ انہوں نے دغا کی. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، اور اب کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے کہ کہیں جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ اس جگہ جا کر کے آرام کریں، بیٹھے. سارے تو محبت کرنے والے گرفتار ہو چکے تھے اور ان کے لوگوں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا. امام مسلم بن عقیل جا رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، شدت کی پیاس محسوس ہوئی. ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی اپنے دروازے پر، اس سے کہا کہ مائی تھوڑا سا پانی پلا دو. کہا کہ کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، اجنبی معلوم ہوتے ہو. کہا کہ ہاں میں اجنبی ہوں، تھوڑا سا پانی پلا دو. پانی پلانے کے بعد پھر آپ وہیں تشریف فرما. دروازے ہی پر بیٹھ گئے. اس بوڑھی نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جانا ہے. کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں. کہا کہ امام حسین کا بھائی ہوں، کل تک یہاں لوگ میرے ساتھ تھے، بلکہ آج دوپہر تک، اب لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس بڑھیا نے، جس کا نام طوعہ تھا، طوعہ نے کہا کہ آپ تشریف لائیں حضور میرے ہاں پر. ایک اندر کمرہ ہے، اندرونی کمرے کے اندر آپ کو بٹھایا، اپنا بستر لگایا، بستر لگا کر کے بڑے عزت اکرام کے ساتھ جو کچھ بھی ماں حضرتہ پیش کیا. کہا کہ حضور آپ تشریف رکھیے. وقتاً فوقتاً جاتی خبر گیری کرتی. اس بڑھیا کا بیٹا ایک شرابی کبابی آوارہ
شہر میں اعلان ہو گیا کہ جو مسلم بن عقیل کا پتہ بتائے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا، اکرام سے نوازا جائے گا، اس کو بہت سارا سونا چاندی زر و جواہر مال و دولت دیا جائے۔ اب وہ اعلان سنا تو یہ بھی انتظار میں تھا کہ کہیں سے کوئی سراغ ملے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں۔ مجھے گھر میں آیا، رات میں ماں کی ایکٹیویٹی دیکھی تو نارمل سے ہٹ کے تھی، ماں کی مصروفیات کچھ اور تھی، بار بار اندر کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں، بوڑھی اندر جا رہی ہے واپس آ رہی ہے۔ کہا کہ اماں کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اصرار کیا تو پھر بتایا کہ ایسا ہے بیٹا، ہماری قسمت جاگی ہے، ہمارے بھاگ جاگے ہیں، امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا اچھا، سارے لوگ تو تلاش کر رہے ہیں ان کو باہر، اور یہ میرے گھر میں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ یہ مسکرایا زیر لب، اور اس نے یہ کہا کہ میں صبح صبح محمد بن اشعث کے ذریعے سے رپورٹ گورنر ہاؤس پہنچاؤں گا، عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دے دوں گا کہ امام مسلم یہاں میرے گھر میں طوا کے یہاں پر ٹھہرے ہوئے، رات گزاری کسی طریقے سے۔ صبح صبح اٹھ کر کے وہ فوراً گیا محمد بن اشعث کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ میرے گھر میں ہیں محمد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن اشعث نے فوراً دوڑ لگائی اور گورنر ہاؤس جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام مسلم بن عقیل جو ہے یہ اس کے گھر میں طوعا کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس نے چند سوار بھیجے، اللہ اکبر، بکیر بن حمران اسدی وغیرہ یہ لوگ ساتھ میں تھے، حملہ لے کر کے چند سواروں کے ساتھ گرفتار کرنے کے لیے امام مسلم بن عقیل کو۔ جب لوگ قریب پہنچے لگے، امام مسلم بن عقیل نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، چونکہ جنگجو تھے وہ لوگ، تو مرد میدان تھے، وہ جانتے تھے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز نارمل حالات میں کیا ہوتی ہے، جب اٹیک کرنے کی پوزیشن ہو تو اس وقت کیا ہوتی ہے۔ تو فوراً آپ نے محسوس کر لیا، تو آپ نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر کے آپ گھر سے باہر تشریف لانا چاہتے تھے، وہ گھر میں گھس گئے، گھر میں گھس کر کے حملہ کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بنو ہاشم کے شیر تھے، سبحان اللہ، مقابلہ کرنا شروع کیا، دھکیل دھکیل کر کے ان کو باہر نکالا، اور ذرا سی جگہ ملتی حملہ کرتے، ان کو دھکیلتے، بلکہ کوشش کر کر کے کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا، لیکن ایک ظالم نے ایک ایسا حملہ کیا، سر اور اگلے 2 دانتوں پر تلوار پڑی اور آپ کا مبارک ہونٹ پھٹ گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس طرح گرفتار کرنا ممکن نہیں ہے، تو پیچھے چلو، دیوار کے اوپر سے ان پر پتھر برساؤ، آگ برساؤ، پتھر اور آگ برسانے لگے۔ امام مسلم بن عقیل جب تک ممکن ہو سکا لڑائی کرتے رہے۔ اس کے بعد میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ امان امان کی صدائیں لگائی جا رہی، تو انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ امان دیتے ہیں، امان دیتے ہیں، کہا کہ امان دے رہے ہو تو میں تلوار نیام میں رکھتا ہوں۔ تو امان کا سن کر کے آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ بکیر بن حمران یہ شخص تھا زخمی کرنے والا، آپ کو گرفتار کرنے والا، اور ایک شخص عمرو نامی تھا، اس نے کہا بھائی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے امان نہیں دی ہے، کیونکہ عرب کسی کو امان دے دیتے تو جان چلی جائے اس امان سے نہیں پھرتے تھے، یہ ان کے زبان کی بات تھی، امان دینے کی بات۔ تو عمرو نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، لیکن محمد بن اشعث نے امان دی تھی۔ وہاں پر ان کو پکڑ کر کے لے جایا گیا، جب آپ کو سواری پر سوار کرایا گیا تو تلوار لے لی گئی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی غداری ہے، تم نے کہا تھا کہ میرے لیے امان ہے، تو جب امان ہے تو میری تلوار کیوں چھینی جا رہی؟ اگر تم مجھے امان کا دھوکہ نہیں دیتے، جھانسا نہیں دیتے، تو میں اپنے آپ کو یوں تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، گورنر ہاؤس تشریف لے گئے، باہر انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، پیاس لگی ہوئی تھی بڑی شدت کی، کہا کہ ایک پیالہ پانی پلا دو، تو ایک ظالم نے کہا کہ نہیں آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں بھائی زخمی ہے، پانی پلا دو، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے پیالہ لیا، پانی پیا، پیالے میں خون گر گیا، آپ نے پیالہ پھینک دیا، دوسری مرتبہ پیالے میں لیا، دوبارہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر 2 دانت اور چلے آئے، خون مسلسل بہہ رہا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، تلوار کا زخم تھا، پورے ہونٹ اور دانتوں پر تلوار کا زخم۔ آپ نے دوبارہ بھی پانی دیکھا، پانی دوبارہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، تو پھر آپ نے پیالہ رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے کہ ہماری قسمت سے اب پانی جو ہے وہ روٹ چکا ہے، اور قسمت میں ہمارے اب پانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اندر تشریف لے گئے، وہاں مکالمہ ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ لوگ یہاں امن و امان سے تھے، چین و سکون سے تھے،
تم نے آ کر کے یہاں پر امن و امان کو تاخت و تاراج کیا ہے، یہاں کا امن بھنگ کیا ہے آپ لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظلم تو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، تمہارے باپ نے ظلم کیا اس علاقے میں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کو دعوت دیے جانے پر انہوں نے نمائندہ بنا کر کے مجھے بھیجا ہے، ہم نے آ کر کے فتنہ و فساد نہیں کیا، اور ہم زمین میں فساد مچانے والے نہیں، ہم تو زمین میں رحمت برپا کرنے والے ہیں، امن و امان قائم کرنے والے ہیں، ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں لوگوں نے دعوتیں دے کر کے ہمیں بلایا اور اس کے بعد میں ہمارے ساتھ دغا کی ہے، اگر مجھے امان نہ دی گئی ہوتی تو میں اس طرح اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا لیکن تم نے بہرحال ہمارے علاقے میں فساد مچایا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی، تمہارے بھائی کو بھی سزا ملے گی، اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت مولا کائنات کی شان بیان فرمائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان فرمائی، اور جو منکرات اور جو برائیاں پھیل رہی تھی یزید کے چند مہینوں کے حکمرانی میں، اس کو ذکر کیا کہ تم لوگ زمین میں فساد برپا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ لے جاؤ اور فصیل پہ لے جا کر کے ان کا سر قلم کر دو اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ جب اس نے عبید اللہ نے فیصلہ سنایا ابن زیاد نے، تو آپ نے کہا کہ مجھے وصیت کر لینے دو۔ نظر دوڑائی کمرے میں تو کونے میں عمرو بن سعد نظر آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، صحابی رسول کا، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا بیٹا۔ دنیا دیکھیے جب غالب آ جائے تو کوئی نظر نہیں آتا، کسی کی عظمت اور شان نہیں نظر آتی، یہ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، منصب کا نشہ آدمی کو ہر جائز و ناجائز کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ دنیا غالب آ گئی تھی، دیکھا آپ نے خاندان بھی ہے قریشی، کہا بنو قریش سے ہو، کہا کہ عمرو ادھر آؤ میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھا عمرو نے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، جاؤں کہ نہ جاؤں، چاپلوسوں کا جیسے انداز ہوتا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے جائیے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جانے کے بعد ایسے زاویے پر اینگل پہ کھڑا رہا کہ راز راز نہ رہے، باتیں سنتا رہا۔ آپ نے کہا کہ میں 3 وصیتیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے کہ ایک شخص سے میں نے کوفہ میں 700 درہم قرض لیا ہے، وہ قرض میری طرف سے ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے یہ بتا دینا کہ کوفے والوں نے غداری کر دی ہے، آپ تشریف نہ لائیں کیونکہ میں نے انہیں خط لکھ دیا ہے، وہ چل پڑے ہوں گے، انہیں منع کر دینا، انہیں روک دینا، انہیں یہ بتا دینا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے اور آپ تشریف نہ لائیں، یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں کوفے والے۔ کہا یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری ہے کہ یہ لوگ جب مجھے شہید کر دیں گے تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ بات سن کر کے سیدھے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا عمرو بن سعد، اور آنے کے بعد میں کہا کہ 3 چیزیں یہ بیان کی اس نے۔ کہا کون کون سی ہے؟ وہ راز کے طور پہ کہی تھی لیکن اس نے راز راز نہیں رہنے دیا، وہی چاپلوسی کی حد کرتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دی۔ کہا کہ پہلی وصیت 700 درہم قرضہ ہے، تو کہا کہ تمہاری مرضی ہے، ادا کرو، تمہارا رشتہ ہے، تمہارا تعلق تو ہے۔ کہا کہ دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا ہے۔ کہا کہ نہیں، خط لکھنے تمہیں ہم نہیں دیں گے، وہ اگر آتے ہیں اسی ارادے سے جس ارادے سے یہ آئے تھے تو ہم انہیں بھی گرفتار کریں گے، معاذ اللہ، انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کیونکہ جو بھی ہمارے امیر یزید کے مقابلے میں آئے گا ہم اسے سزا دیں گے، اگر وہ بیعت کرے ٹھیک ہے، نہیں بیعت کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی جنگ و قتال کریں گے، یہ ہمارا فیصلہ۔ تیسری چیز، ایک روایت میں یہ آیا کہ اس نے کہا کہ چاہو تو تم وصیت پر عمل کرو، انتقال ہونے کے بعد ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، لاش بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہم جو چاہیں گے وہ سلوک لاش کے ساتھ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت کرنے کے بعد توبہ و استغفار آپ نے زبان پر جاری رکھا، کلمہ طیبہ کا ورد، نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھتے ہوئے امام مسلم بن عقیل جنت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا کوفے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جس دن امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی 30 ذی الحجہ، اللہ اکبر، 60 ہجری کو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے کنبے کے چند افراد لیے اور اپنے خاص لوگوں کو ساتھ میں لیا۔
یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اہل سنت و جماعت، کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکیلے کیوں چھوڑ دیا؟ صحابہ نے ساتھ میں کیوں نہیں ساتھ دیا ان کا؟ تو ان کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ کیا ہی نہیں تھا، جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے۔ دوسری چیز یہ، صحابہ کرام اس وقت جو تھے، یہ سن 60 ہجری کا واقعہ، کون سے بولیے؟ سن 60 ہجری، اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 50 برس ہو چکے تھے۔ جو صحابہ تھے ان میں سے اکثر تو اخیر عمر کو پہنچے ہوئے تھے، اور ایک جگہ نہیں تھے، جو حجاز میں تھے وہ ضعیف العمر تھے، بزرگ بڑی عمر والے، اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے الگ الگ صحابہ۔ تیسری چیز یہ کہ ان میں بہت سارے صحابہ کرام نے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد بھائی ہیں، نانا لگتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہیں، انہوں نے بھی منع کیا کہ کوفہ مت جائیے، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ دغا کیا، آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے تھے، وفاداری کا دعویٰ کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ان پر بھروسہ مت کیجیے اہل کوفہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی سمجھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی سمجھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، انہوں نے تو یہ تک فرمایا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہ حضور آپ حرم شریف میں پناہ گزین ہو جائیں، اور ہم آپ کے پروٹیکشن کے لیے یہاں پر فوج لگا دیں گے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہم سب حفاظت کریں گے آپ کی۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث جانتا ہوں، میرے والد نے مجھے بیان کی ہے، کہا کہ ایک قریش کا مینڈا ہے جس کی وجہ سے حرم کی حرمت پامال ہوگی، میں حرم میں پناہ لے کر کے حرم کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، پامال نہیں کرنا چاہتا۔ کہا کہ اگر مجھے استطاعت ہوگی تو میں حرم کے باہر شہید ہونا پسند کروں گا، لیکن حرم شریف کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ کہا کہ یہ نہیں ہے، میں مدینہ مکہ شریف سے روانہ ہوتا ہوں۔ امام علی مقام کو سمجھایا کئی لوگوں نے، صحابہ نے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امام حسین نے اعلان نہیں کیا کہ جنگ پہ چلنا ہے، اور جنگ کے لیے جا بھی نہیں رہے تھے، وہ تو بیعت کے لیے جا رہے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ صحابہ کرام ایک جگہ نہیں تھے، جو صحابہ تھے انہوں نے منع بھی کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جو الزام صحابہ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بعض اہل بیت پہ بھی لگے گا، کیونکہ سارے اہل بیت کہاں آئے تھے؟ حضرت جعفر طیار کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جو حضرت زینب کے شوہر تھے، حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، حضرت عبداللہ بن جعفر، ارے حضرت عون محمد کے والد، یہ کہاں آئے تھے میدان کربلا؟ یہ نہیں آئے تھے، اپنے بیٹوں کو ساتھ میں بھیج دیا تھا، کہا کہ بہن جا رہی ہے تو بچے بھی ساتھ میں لے جاؤ، عون محمد کو ساتھ میں بھیجا، لیکن حضرت عبداللہ بن جعفر نہیں آئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں آئے تھے۔ ارے وہ کہاں ہے رسول شیر خدا کا بازوئے شمشیر زن؟ نہیں آپ سمجھے؟ حضرت محمد بن حنفیہ، ارے مولا کائنات کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ، جو کہ جنگ جمل صفین وغیرہ میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت امام حسین کے بھائی، مولا علی کے شیر اور بازو شمشیر زن، ہر جنگ میں مولا علی ان کو جھنڈا دیتے تھے، آگے آگے یہ ہوتے تھے۔ ہاں بعض جنگوں میں امام حسن امام حسین کو نہیں بھیجا جاتا، یہ ضرور تشریف لے جاتے، تو کچھ لوگوں نے ان کے کانا پھوسی کرنے کی کوشش کی، ہاں کہ آپ کے والد ہر جنگ میں آپ کو آگے آگے بھیجتے ہیں، ان دونوں کو نہیں بھیجتے، آپ جو ہے وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے۔ کہا کہ سبحان اللہ، تم میرے کو ورغلا رہے میرے والد کے خلاف۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں خبیث قسم کے جو ورغلاتے ہیں بیٹوں کو باپ کے خلاف، مولا علی کے خلاف ورغلا رہے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، میں اپنے والد کا رائٹ ہینڈ ہوں، رائٹ ہینڈ ہوں، فائٹر، اپنے والد کی طرف سے لڑنے والا، جنگ کرنے والا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور میرے جو دو بھائی ہیں نا امام حسن اور حسین، وہ میری والد کی آنکھیں ہیں، کہا آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے میرے والد ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ شہزادے رسول ہیں، وہ ریحانہ رسول ہیں،
ہاں کہا کہ یہ مجھے بھیجتے تھے میرے والد جنگوں میں کیونکہ میں ان کا بازو شمشیر زن ہوں، ان کا مقابلہ کرنے والا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی تو نہیں گئے تھے. تو ہم پوچھتے ہیں بھائی یہ کہاں تھے؟ عباس علمبردار تشریف لے گئے، یہ بھی تو بھائی تھے، یہ نہیں تشریف لے گئے. تو ایسا نہیں، جنگ کا تو وہاں پر کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی امکان نہیں تھا، کوئی چانسز نہیں تھے. امام علی مقام تشریف لے جا رہے تھے. البتہ امام کو یہ اندازہ تھا کہ یہ سفر آخری ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے جب بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ بھائی اتنا اصرار مت کرو، ایک راز ہے، ایک راز ہے. تو کہا بھائی وہ راز، یہ باضابطہ روایتوں میں موجود ہے. کہا کہ بھائی وہ راز مجھے تو بتا دو. کہا کہ راز راز نہیں رہے گا. کہا بس ایک راز ہے، ایک وعدہ ہے جس کو نبھانے میں جا رہا ہوں. اور یہ لوگوں کا عذر بھی پیش کیا. کہا کہ اگر قیامت کے دن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھیں گے اللہ سے تو میں کیا جواب دوں گا جب یہ کہیں گے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. امام علی مقام کو ہم نے سینکڑوں خطوط لکھ کے امام نہیں آئے، ہم مجبور تھے، ہمیں مجبوراً بیعت کرنی پڑی یزید کی. تو کہا یہ تو شرعی مسئلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک راز ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ بھائی آپ رسول اللہ کے رازدار ہو، آپ کو پتہ ہے کیا کیا راز ہے. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی مجھے سلامتی کی فکر ہے. پھر آگے بڑھے، کچھ آگے بڑھے تو فرزدق شاعر ملے. فرزدق بہت مشہور شاعر اور اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے عاشق، بہت قادر الکلام شاعر. ان کا قصیدہ میمیہ بڑا مشہور ہے. اب وہ میں نے کسی موقع پہ شاید سنایا تھا 2014 یا 15 میں سامنے انجمن میں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں سناتا اس کو قصیدہ. ایک مرتبہ میں بناتا اختصار کے ساتھ، میری بارش بھی ہو رہی، کوئی جا بھی نہیں پائے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہشام کا دور خلافت تھا اور ہشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن الحکم، سمجھ گئے آپ؟ یہی مروان کا پوتا ہشام، یہ گورنر، بادشاہ، امیر بنا ہوا تھا پورا. حرم شریف آیا طواف کرنے کے لیے، طواف کر رہا تھا. ایک طواف کے بعد میں سنگ اسود کو بوسہ دیتے، تو یہ بوسہ دینے کے انتظار میں تھا اور بہت موٹا تھا اور کھاتا بہت تھا یہ. تو ایک کرسی وغیرہ لا کر کے رکھ دی گئی اور حجر اسود کے سامنے بیٹھا انتظار کر رہا. کوئی جگہ نہیں دے رہا اس کو. بادشاہ وقت ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا. بھائی کون بادشاہ اور کون فقیر؟ سب طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان تشریف لائے اور بھیڑ ایسی چھٹی، حجر اسود کے سامنے سے بھیڑ ہٹی. سب نے راستہ دیا. وہ نوجوان بھی طواف کر رہے تھے، بزرگ، جا کر کے سیدھے انہوں نے بوسہ دیا، بوسہ دے کر کے واپس آئے، طواف جاری رکھا. تو یہ پوچھتا کون ہے؟ کسی نے پوچھا، فرزدق وہیں موجود تھا، فرزدق شاعر. کہا کون ہے؟ تو کہا نہیں مجھے جانتا نہیں. حالانکہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، جان کر تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا، جان بوجھ کر، جس کو کہنا طوطا چشمی کرنا. تو کہا کہ میں نہیں جانتا. تو اس وقت فرزدق نے فی البدی وہ قصیدہ کہا تھا. وہ قصیدہ یہ ہے، کہا کہ تو نہیں جانتا، ان کو تو بطحا کی وادیاں جانتی ہیں، بیت اللہ جانتا ہے، حرم جانتا ہے، مطاف جانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. وہ قصیدہ ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. عربی کا میں نے اختصاراً اشارہ کر دیا تھا. وہ قصیدہ اس نے کہا تھا. کہا جانتے ہو کون تھے وہ؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. یہ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اس کو بھاؤ نہیں دیا. حرم شریف میں ویسے بھی کسی کو کوئی بھاؤ نہیں دیتا، کوئی بھی ہو، لیکن قربان جائیے، شہزادے رسول آئے تو بھیڑ خود بخود چلتی چلے گی. یہ ہے اللہ جسے عزت دے. تو اہل بیت اطہار کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. آگے بڑھتے ہوئے فرزدق سے ملاقات ہوئی. فرزدق سے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کیا کیفیت ہے کوفہ والوں کی؟ فرزدق نے کہا کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، دل اہل بیت کے ساتھ ہے.
لیکن ان کی تلواریں بکاؤ ہیں، وہ کبھی بھی بک سکتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن سفر جاری رکھا۔ مقام زبالہ میں پہنچے۔ مقام زبالہ پہنچنے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کے امام نے ترجیہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھیوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ حادثہ ہو چکا ہے، اب آپ لوگ جیسے فرمائے۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ان کی بات زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، ہم تو یا تو مریں گے یا ماریں گے، اب ہم آگے جائیں گے اور قصاص لیں گے۔ امام علی مقام سے کچھ لوگوں نے عرض کی کہ حضور جانا مناسب نہیں ہے، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ کہا کہ یہ میرے بھائی اگر نہیں ہوں گے تو میری بھی زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، میرا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے۔ اور آگے بڑھے، آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب آپ ایک مخصوص مقام تک پہنچے تو ادھر سے 1000 سواروں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کی ناکہ بندی کے لیے حر کو بھیجا۔ حر بن یزید ریاحی 1000 سواروں کے ساتھ بھاگتا دوڑتا آیا، اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ گھوڑ سوار آ رہے ہیں، گھوڑے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، تو ہانپ رہے ہیں گھوڑے، تو امام نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ اس کے بعد میں کہا انہیں پانی پلاؤ۔ پانی پلانے کے بعد نے پوچھا فرمائیے کیسے آنا ہوا، کون ہو؟ کہا کہ میں حر بن یزید ریاحی ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ آپ مجھے روک لیں، آپ کو روک لوں، یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں آپ کو چٹیل میدان میں اتارا جائے اور آپ مسجد کوفہ کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ کہا کہ کون سی وادی ہے؟ کہا کہ یہ وادی نینوا ہے، یہ وادی نینوا آ چکی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم مقابلہ کرے گا مجھ سے؟ تو کہا کہ نہیں حضور، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ کہا کہ میں واپس جانا چاہوں؟ تو کہا میں واپس بھی نہیں جانے دوں گا۔ کہا کہ میں تیسری طرف کہیں نکلوں؟ تو کہا میں ادھر بھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوفہ کی طرف نہیں، لیکن میں ہٹ کر کے اپنا سفر جاری کرتا ہوں۔ کچھ دن سفر جاری رہا، کچھ ساعت، کچھ وقت سفر جاری رہا، پھر ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا، آپ کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر بعد اچانک آنکھ کھلی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسم گرامی علی اوسط ہے، جی ہاں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 یا 24 سال کی عمر تھی۔ لوگ آپ کو پتہ نہیں نابالغ اور چھوٹا بچہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ امام باقر بھی پیدا ہو چکے تھے، امام جی ہاں باقر کی بھی پیدائش 4 سال کی عمر تھی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع کربلا کے وقت میں، ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ تو امام باقر تشریف فرما ہو چکے تھے لیکن مدینہ طیبہ میں تھے۔ تو امام زین العابدین شہزادوں میں سب سے بڑے، لیکن لقب علی اوسط تھا، اور ان کے بعد تھے حضرت علی اکبر 18 سال کے، ان کا لقب علی اکبر تھا۔ وہ علی 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 مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 3 بیٹوں کا نام تو علی رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ 3 بیٹے تو علی تھے، علی اوسط، علی اکبر، اور چھوٹے والے سب سے چھوٹے 6 مہینے کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اور تو انہوں نے عرض کی کہ ابا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ میں ابھی آنکھ لگی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو کہا کہ اس سے مجھے اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ ہماری موت بہت قریب آ چکی ہے، ہماری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو کہا کہ ابا حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا کہ جب حق پر ہیں تو پھر موت سے کیا ڈرنا، جب ہم حق پہ ہیں تو پھر موت سے کیا ڈرنا۔ کہا کہ ابا حضور ہم حق والے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈریں گے۔ کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم سے مجھے اسی جواب کی امید تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے، وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے بڑھے، وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ایک اور مقام پر جو ہے حضرت زہیر بن قین بجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حج سے تشریف لا رہے تھے، اور یہ ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، خور کے آنے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو امام علی مقام نے دیکھا کہ ایک پڑاؤ کیا ہوا قافلہ ہے، امام علی مقام کا قافلہ کچھ فاصلے پڑتا،
زہیر ابن قین بجلی نے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا قافلہ؟ کہا کہ یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، شہزادہ رسول ہے، شہزادہ رسول ہے۔ تو کہا کہ جاتے ہیں۔ ان کو پہلے بہت زیادہ عقیدت نہیں تھی اہل بیت اطہار سے، بہت زیادہ محبت نہیں تھی، پر ٹھیک ہے محبت جتنی ہونی ہے نارمل سی، عشق نہیں تھا۔ امام علی مقام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، جیسے ہی ان سے گفتگو کی، بات چیت کی، خدا جانے کیا تاثیر تھی ان موہنی صورتوں میں، کیا اثر تھا، دیوانے ہو گئے، اور ایسے دیوانے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ قافلے والوں کو کہا سارے غلام آزاد، ساری باندیاں آزاد، کہا میری بیوی کو ان کو جا گھر پہنچا دو، میں جا رہا ہوں آل رسول کے ساتھ، شہزادے رسول کے ساتھ۔ تو یہ ایسے ایسے عاشق ساتھ میں تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے۔ ایک مقام پہ آنے کے بعد جب اور نے کہا کہ حضرت اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ پڑھاؤ ڈالیے، پڑھاؤ ڈال دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا مقام کون سا ہے؟ کہا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے کہا کہاں ہاذا کرب و بلا، یہ تو مقام کرب و بلا ہے، یہی تو ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، قافلے کے لٹنے کی جگہ ہے، ہمارے بچوں کے شہید ہونے کی جگہ ہے، یہیں پر ہمارا قافلہ لٹے گا، یہاں پر ہمارے بچے شہید ہوں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ روک کر کے خیمے نصب کر دی، اور آگے آنے والے جو واقعات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت اہل بیت کے کل انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو اہل بیت اطہار اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صبر سے صبر کا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی استقامت کو دیکھ کر کے ان کی استقامت کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو۔